میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنت کی چابیاں۔ آج ایک ایسا عمل جو اگر ہم سب اپنا لیں تو نہ صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا بلکہ دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے علم دین۔ سبحان اللہ، علم دین کے فضائل اتنے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں باقاعدہ فضائل علم اور علماء کے باب باندھے گئے۔ یہ بیان کرتے چلے جائیں، ہمارے پاس الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، فضائل علم دین کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اور بغیر علم کی زندگی تو جہالت ہے نا، اور جاہل کی زندگی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیسی ہوگی۔ علم دین کے فضائل کی کیا بات ہے، چند احادیث پیش کرتا ہوں، سنیے، اپنا ایمان بھی تازہ کیجیے اور یہ نیت بھی کیجیے کہ انشاءاللہ مبارک مہینہ ہے، علم دین سیکھنا شروع کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ ساری زندگی علم سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ گزاریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرسل روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت کے اندر اس کے اور انبیاء کے درمیان بس ایک ہی درجے کا فاصلہ ہوگا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مطلب یہ کہ جنت میں اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ اس سے اونچا فقط انبیاء کرام علیہ السلام کا ہی درجہ ہوگا، اگرچہ اس کے اوپر انبیاء کا ایک ہی درجہ اتنا بلند و بالا اور عظمت والا ہوگا کہ اس کی بلندی تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ایک درجے کی بلندی کا عالم تو رب جانے، مگر ایک بات سمجھنے کو ضرور مل رہی ہے کہ علم حاصل کرنے والے علماء کرام، علم سے سیراب ہونے والوں کا درجہ تو دیکھیے کہ اب ان کے اوپر اگر کوئی اسٹیٹس ہے، ان کے اوپر اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے۔ اچھا، اس حدیث میں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، اس حدیث میں اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا تھا، یہ فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم طلب کرنا جنت میں لے جانے والا عمل اسی وقت ہوگا جبکہ خدمت اسلام کی نیت سے علم حاصل کیا جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص عالم کہلانے یا محض روزی روٹی کمانے اور دنیا کمانے کی نیت سے علم دین حاصل کرے گا تو نہ تو یہ کام جنت میں لے جانے والا ہوگا، نہ فرشتے اس کے لیے بازو بچھائیں گے اور نہ اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہر طالب علم کو لازمی طور پر یہ نیت کرنی چاہیے کہ فقط احیاء دین کے لیے، فقط احیاء اسلام کے لیے، خدمت دین کے لیے وہ علم دین حاصل کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس ثواب سے بھی محروم ہو جائے۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائی، ایک اور حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس علم کی کیا حد ہے کہ اگر آدمی اس کو پہنچ جائے تو فقیہ ہو جائے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ قبر سے فقیہ بنا کر اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کا گواہ بنوں گا۔ گویا 40 حدیثیں یاد کر کے امت تک پہنچانا، حدیثوں کا شوق ہمیں ہونا چاہیے، احادیث یاد بھی ہونی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، حدیثیں اس لیے یاد کی کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، سب کو بتاتے پھریں کہ مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں، یہ نیت نہ ہو۔ احادیث یاد کی جائیں، سمجھا جائے اور پھر اچھے انداز میں اس کو دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچایا جائے تو آپ سوچیں کتنی شاندار فضیلت اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب تم لوگ جنت کے باغات میں سے گزرو تو میوہ چنا کرو۔ اس پر کسی نے کہا جنت کے باغات کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علم کی مجلس ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کی مجلسیں کتنی مبارک ہیں۔ آج ہماری بڑی گیدرنگز ہیں، بڑی کچہریاں ہیں، بڑے جس کو آپ کہیں ٹائم پاس کرنے کے ہم نے مواقع تلاش کیے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، معاذ اللہ اس میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، بدگمانیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ایک مجلس ہے جہاں علم دین سیکھا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان مجلسوں کو کیا فرمایا کہ یہ جنت کے گویا میوے ہیں، جنت کے باغات ہیں جن میں سے گزرو تو میوہ چن لو۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ روزانہ ہی جنت کے باغوں کی سیر کی جائے، علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء کی اور علم دین سکھانے والوں کی مجلس میں جایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہیدوں کے خون تولے جائیں گے تو علماء کی روشنائی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ لک ایٹ دا کمپیریزن، ایک طرف شہیدوں کا خون ہوگا، دوسری طرف علماء کرام کی علم دین میں اس کی کاوشوں میں صرف کی گئی روشنائی، سیاہی ہوگی، انک ہوگی،
مگر علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے زیادہ، یعنی یوں سمجھے کہ اس کا وزن ہو جائے گا، اس کا مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ ہے شان علماء کرام کی۔ کیا کبھی کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی دنیاوی تعلیم یافتہ کے بارے میں آپ نے روایتیں سنی ہیں کہ اس کا یہ مرتبہ ہے؟ اس سے کوئی یہ مطلب بھی نہ لے کہ دنیاوی تعلیم کے ہم لوگ خلاف ہیں، ایسا نہیں۔ آپ اگر شرعی تقاضوں کے مطابق دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں سو کے کیجئے، لیکن یہ تو عقل مندی نہیں کہ دنیا ہی حاصل کی جائے، دنیا ہی کے علوم حاصل کیے جائیں اور دین کے بارے میں کچھ نہ جانا جائے۔ آج ہو سکتا ہے مجھے مدنی چینل کے ناظرین میں بہت بڑے انٹلیکچوئل سن رہے ہوں گے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر سن رہے ہوں گے، مگر میرا آپ سب سے سوال ہے کہ آپ نے دنیا کی بہت ساری زبانیں سیکھ لی، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، بڑے سافٹ ویئر سیکھ لیے، آج آپ کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈگری بھی لگ رہی ہے، مگر کیا آپ کو قرآن پاک تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کسی اور کو چیک نہ کریں۔ کیا مجھے نماز کے فرائض، نماز کی شرائط معلوم ہے؟ کیا واقعی میں وضو کے فرائض بھی جانتا ہوں اور غسل کے فرائض بھی جانتا ہوں؟ یہ باتیں تو میں نے وہ بتائی ہیں جو بڑی بیسک ہیں، یہ تو نیسیسری ہیں، ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے۔ تھوڑا اور آگے چلیں تو کیا جنازے کا طریقہ مجھے پتا ہے؟ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے کیا یہ مجھے معلوم ہے؟ پھر اگر میں شادی شدہ ہوں، یہ شادی کرنے والا ہوں، اسلامی بہن بھی اگر مجھے سن رہی ہے تو کیا طلاق کے، زہار کے، نکاح کے یہ مسائل ہمیں پتہ ہیں؟ اگر تجارت کر رہے ہیں تو کیا تجارت کے مسائل پتہ ہے؟ نوکری کر رہے ہیں تو کیا اجارے کے مسائل پتہ ہیں؟ کسی کو نوکر رکھ رہے ہیں، امپلائی رکھ رہے ہیں تو کیا اجارے پر رکھنے کے مسائل ہمیں پتہ ہیں؟ یہ تو بیسکس ہیں، یہ سب تو نہیں پتہ، ہم نے تو پڑھی نہیں کتابیں۔ ہم آج شادی کرتے ہیں تو یہ ضرور پلان کرتے ہیں کہ ہال کون سا بک ہوگا، لباس کون سا سلوایا جائے گا، مہمان کون کون سے آئیں گے، مگر کیا کبھی سوچا کہ نکاح کے شرعی بھی کچھ احکام ہیں، مرد و عورت کو کچھ علم ہونا چاہیے؟ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، علم دین حاصل کیجئے، دنیا میں بڑے نام کما لیے، مگر ایسا نہ ہو کہ بغیر قرآن پڑھے ہی دنیا سے چلے جائیں، بغیر قرآن صحیح معنوں میں پڑھے بغیر ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ غور کیجئے، فضائل سنتے جائیے اور علم دین کی طرف اپنا شوق بڑھاتے جائیے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا نا کہ علماء دین کی روشنائی جس سے وہ قرآن و حدیث اور دینی مسائل لکھتے ہیں، وہ روشنائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک میزان عمل میں شہیدوں کے خون سے زیادہ اجر و ثواب کے لحاظ سے وزندار اور بھاری ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ روشنائی ہزاروں لاکھوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے، کیونکہ علماء کرام کی دینی تحریروں سے ہزارہا امتیوں کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اور شہیدوں کا خون اگرچہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے لیکن نہایت قیمتی بلکہ انمول بھی ہے، مگر اس خون بہنے کا فائدہ اور اجر و ثواب شہید کی ذات تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس لحاظ سے علماء دین کی روشنائی شہیدوں کے خون سے زیادہ امت کے لیے نفع بخش ہے، لہذا میزان عمل میں اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اپنے دین کی تعلیم میں صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ کیا بات ہے! اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، صبح و شام ہم چلتے ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی آپ تھوڑی دیر کے بعد کاروبار پر جائیں گے، اسکول کالجز جائیں گے، دنیاوی کاموں کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، جائز کام کے لیے جا رہے ہیں، جانا ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسا چلنا ہے کہ یہ چلنے والا جنتی کہلایا، اور یہ چلنے والا اور کیا کہلاتا ہے؟ آپ سننا چاہیں گے؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے تو وہ کیا کچھ پاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک حدیث پاک سنیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز، 1000 مریضوں کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شرکت سے بہتر ہے۔ ہم نے کہ شاید زندگی میں 1000 جنازے نہیں پڑھے ہوں گے، شاید زندگی میں 1000 مریضوں کی عیادت نہیں کی ہوگی، مگر ایک عالم دین کی مجلس میں اچھی نیتوں کے ساتھ اگر حاضر ہو جائے، سبحان اللہ کیا کچھ ملتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قراءت قرآن یعنی کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی زیادہ افضل ہے؟ سبحان اللہ! نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آیا قرآن بغیر علم کے نفع بخش ہو سکتا ہے؟ یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو علم دین کے اس قدر فضائل ہیں۔ کیا ہم ایسے اجتماعات میں جاتے ہیں، کیا ہم ایسی محفلوں میں جاتے ہیں کہ جہاں علم دین سکھایا جائے؟ عموماً تو ہمیں وہ جگہ اچھی لگتی ہے جب بری باتیں ہوں، بے حیائی کی باتیں ہوں، معاذ اللہ غیبتیں ہوں، بدنگاہیاں ہوں۔ ایسی محفلوں میں نہیں، ایسی گیدرنگز میں نہیں، بلکہ ان گیدرنگز میں، ان جگہوں پر جانے کی کوشش کریں کہ جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اور اب جب عالم دین انسان بن جائے اس کے فضائل کی تو کیا بات ہے کہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی فرماتے ہیں
کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز و روزہ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب شوق بڑھا، کچھ ذہن بنا کہ ہمیں بھی عالم باعمل بننا ہے، ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا ہے، اور ہمیں بھی ایسے جس کو کہتے ہیں کہ مجالس میں جانا ہے جہاں علم دین حاصل ہو جائے۔ علماء کی کیا شان ہے۔ ایک اور حدیث سنیے پھر گفتگو کو اختتام کرتا ہوں کہ احیاء العلوم میں امام غزالی مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ قیامت کے دن عابدوں اور مجاہدوں کو حکم دے گا کہ بہشت یعنی جنت میں جاؤ، عبادت گزاروں کو اور جہاد کرنے والوں کو۔ لیکن علماء عرض کریں گے الہی انہوں نے ہمارے بتلانے سے عبادت کی اور جہاد کیا، حکم ہوگا۔ سنیے علماء کہیں گے یا اللہ یہ جو نے عبادت کی ہے، انہوں نے جہاد کیا، یہ ہم نے بتایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کی مانند ہو، تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کی مانند ہو، شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ بس علماء پہلے شفاعت کریں گے اور پھر بہشت یعنی جنت میں جائیں گے۔ عبادت گزار خود جنت میں تو چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے، لیکن علماء کو کہا جائے گا اور لوگوں کو ساتھ لے جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ ہمیں ایک بات سوچنی ہے مدنی چینل کے ناظرین، مبارک مہینہ ہے، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، فیملی میں کوئی ایک جو ہے وہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ہماری فیملی میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ جو اتنی ساری فضیلتیں ہیں جب ہمارے فیملی ممبر کو، ہمارے گھر کے کسی فرد کو حاصل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کا صلہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو غور کیجیے گا اور خود بھی علم دین سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مدنی چینل ایک شاندار ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، پابندی سے دیکھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب تو بہت سارے دعوت اسلامی نے ہمارے لیے راستے کھول دیے ہیں، ہم آن لائن درس نظامی کر سکتے ہیں، ہم آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی .net ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں جا کر بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں، آن لائن آپ کیجیے۔ قریبی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں رابطہ کر کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ خود لینا چاہیں، اپنے بچوں کو دلانا چاہیں، اس میں داخلہ لیجیے۔ اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو اسلامی بہنوں کے بھی جامعات موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے مدارس موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو کھانا کھانا ہوتا ہے نا تو ہم ہوٹل ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، ہمیں کپڑے سلوانے ہوتے ہیں ہم ایسی شاپ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، ایسے کپڑے ملتے ہیں، اور اچھا جو ہے وہ سینے والا درزی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آج یہ ذہن بن جائے نا کہ علم دین سیکھنا ہے، پھر تو ذرائع ہیں، پھر تو تلاش کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کاش ہم عالم باعمل بن جائیں، ورنہ طالب علم دین تو بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے اور سلسلے کا نام ہوگا جنت کی چابیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحات میں جنت دلائیں گے، رحمت خدا کی